ناظرین 21ویں صدی کا دور ہے جو علم، دلیل اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، مگر ہم آج تک توہم پرستی اور ضعیف باتوں پر اعتقاد کیے بیٹھے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چند ایسی تہمات والی باتوں پر جسے ہم اپنی عام زندگی پر لاگو کرتے ہیں، جبکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ بالکل من گڑت ہیں، جیسا کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے، اور ایسی ہی دیگر 7 تہمات پر ہم بات کریں گے اور ان کی اصل حقیقت کیا ہے اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ جینیس کمیونٹی کے ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، توہم پرستی سے جڑی بہت سی چیزیں ہم سے وابستہ ہو گئی ہیں، جیسا کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ لے تو کوئی جس کام کے لیے نکلا ہے اس میں مشکل پیش آ سکتی ہے، یا پھر دائیں آنکھ پھڑک رہی ہو تو مصیبت آنے والی ہے، ہاتھ میں خارش ہو تو پیسے آنے کی نشانی ہوتی ہے، اگر تلوے میں خارش ہو تو سفر درپیش ہونے کی نشانی قرار پاتی ہے، لیکن کبھی اس کو مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، یعنی ان باتوں کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ہم اپنے وہم سے اسے کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ چلیے اس طرح کی توہم پرستی کو کسی اور انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، کالی بلی راستہ کاٹے تو نحوست ہوگی۔ ناظرین، اگر کالی بلی ہمارا راستہ کاٹ لے تو ہم الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ نہ جانے آگے چل کر کیا نحوست پیش آئے گی۔ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ بلی ہے، اس کا کام ہی راستے میں آنا ہے۔ اگر اصلی میں ایسا ہونے لگے تو پھر روز ہزاروں حادثات ہونے لگیں گے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم بھی تو بلی کا راستہ کاٹ رہے ہیں؟ کیا پتہ بلی پر اس دن کیا گزرے گی۔ نمبر 2، اگر دائیں آنکھ پھڑک رہی ہو تو مشکل آنے والی ہے۔ جناب، دائیں آنکھ پھڑکنے کا مصیبت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی آنکھ مسلسل پھڑک رہی ہے تو یقینی طور پر آنکھوں کا کوئی طبی مسئلہ ہوگا، تو اس لیے اتنا سوچے مت، سادہ سا مسئلہ ہوگا، حل ہو جائے گا، بس آپ ڈاکٹر کو دکھائیے۔ نمبر 3، خالی کینچی نہ چلاؤ، لڑائی ہوگی۔ اگر کسی کو خالی کینچی چلانے سے مسئلہ ہے تو وہ بڑی کینچی چلا لے، اس سے محبت بڑھے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ خالی کینچی کوئی فارغ آدمی ہی چلائے گا، ورنہ کوئی فضول میں خالی کینچی کیوں چلائے گا؟ اور میرے خیال میں خالی کینچی کا یہ کنسیپٹ کسی درزی نے اپنے شاگرد کو دیا ہوگا۔ جب شاگرد فارغ بیٹھا کینچی چلا رہا ہوگا تو درزی نے اسے ٹوکا ہوگا، پھر وہ دونوں لڑنے پڑ گئے ہوں گے۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ خالی کینچی کے بجائے آپ زبان نہ چلانے پر زور دیں تو میری گارنٹی ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، مسافر کو پیچھے سے پکارنا بدشگونی ہے۔ مجھے تو اس بات میں کوئی بدشگونی نظر نہیں آ رہی۔ شاید جانے والا کوئی چیز لے جانا بھول گیا ہو، اگر دوسرے ملک جانے والا پاسپورٹ بھول جائے، یا پھر گاڑی کی چابی بھول جائے، یا پھر بٹوا بھول جائے، مطلب وہ باہر جا کر بے شک خوار ہو جائے، لیکن پیچھے سے آواز نہیں دینا، ورنہ بدشگونی ہو جائے گی۔ عجیب منطق ہے۔ نمبر 5، ہتھیلی میں خارش ہو تو پیسے آنے والے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ خارش میں پیسے تلاش کر رہے ہیں مگر اس ہاتھ سے محنت کرنے کو تیار نہیں۔ میرے خیال سے اس وہم کے پیچھے بہت مثبت خیال ہے، اور شاید صحیح بھی ہو، جیسے کوئی بہت محنت کرے اور مزدور کرے گا تو ہاتھ تھکے گا، اس میں خارش بھی ہوگی، اور اسی محنت سے وہ پیسے کمائے گا، اور یہ نشانی سچ معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 6، کوئی گھر سے نکلے تو جھاڑو نہیں دیتے۔ عموماً گھروں میں یہی رواج ہوتا ہے کہ کام اسی وقت ہوتا ہے کہ جب گھر کے مرد صبح سویرے اپنے کام دھندوں پر چلے جاتے ہیں، اور پھر گھر میں صفائی ستھرائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ورنہ صبح سویرے یا پھر رات کو بھلا کون صفائی کرتا ہے؟ بچے اسکول چلے جائیں، بڑے دفتر چلے جائیں، تبھی تو گھر میں صفائی ہو پاتی ہے۔ اب صبح سب کے جانے سے پہلے بھلا کون صفائی کرے گا، اور شام کو سب کے آنے کے بعد بھلا کون کرے گا؟ نمبر 7، تلوے میں خارش سفر درپیش ہونے کی علامت۔ یہ بھی ایک عجیب وہم ہے۔ ایک تو وہم اوپر سے کنفیوز وہم،
انسان کنفیوز ہو سکتا ہے۔ تو بتائیں کون سا سفر؟ ہر شخص روز کسی نہ کسی شکل میں سفر کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے کمرے سے دوسرے کمرے تک جانے کو بھی سفر مان سکتے ہیں، یا پھر روزانہ دفتر جانا یا سامان لینے جانا بھی تو سفر میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اگر کچھ وہم پالنا ہی ہے تو کم از کم واضح وہم ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ 7 توہمات، باتیں اور من گڑت روایات جن کی حقیقت آپ کو دکھائی اور سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کی اصل حقیقت کا تعلق ہماری عام زندگی سے بالکل بھی نہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے، سمجھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو بھرپور پسند بھی کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔